بنی اسرائیل کے ایک خاتون جس کا نام سارہ تھا، 7 بچوں کی یہ ماں تھی۔ کہا جاتا ہے یہ بڑی صابرہ خاتون تھی۔ ایک مرتبہ اس کے دور کے اندر اس دور کا جو بادشاہ تھا بڑا ظالم، جابر اور کافر بادشاہ تھا۔ وہ لوگوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پر زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کو اس کے بچوں سمیت دربار میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا، پہلے بیٹے، بڑے بڑے بیٹے کو بلا کر کہا کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے، اسے کھاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو وہ صابر ماں کا صابر بیٹا تھا، کہنے لگا کہ یہ خنزیر کا گوشت میں کبھی نہیں کھاؤں گا کہ جس سے میرے رب نے مجھے منع فرمایا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر تم مجھے قتل کرو تو میں اس بات کو قبول کر لیتا ہوں۔ اس بادشاہ نے سب بیٹوں اور اس کی ماں کے سامنے اس بڑے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے بیٹے کو بلایا، دوسرے بیٹے سے کہا، تیرے سامنے تیرے بڑے بھائی کو میں نے قتل کیا ہے، اب تو دیکھ لے، تو کھانا چاہے تو فقط ایک لقمہ کھا لے، میں تجھے بخش دوں گا، تیری جان کو چھوڑ دوں گا، یعنی تجھے آزاد کر دوں گا، تجھے ماروں گا نہیں اگر تو ایک لقمہ کھا لے گا، اگر نہیں کھاتا تو تیرا بھی وہی انجام ہوگا جو تیرے بھائی کا ہوا۔ وہ بھی کہنے لگا کہ جس بات پر میرے بھائی نے اپنی جان کو قربان کیا، اس رب کی ناراضگی کے لیے میں ایک لقمہ تو دور کی بات ہے، اسے چکھوں گا بھی نہیں۔ خیر، اس بات پر اس بادشاہ نے طیش میں، غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا۔ تیسرا بیٹا، اس نے کہا، اے بادشاہ، اے ظالم جابر بادشاہ، تو مجھے کہتا ہے کہ میں خنزیر کا گوشت کھا لوں، وہ گوشت کہ جس سے مجھے میرے رب نے منع فرمایا ہے، میں کبھی بھی اس گوشت کو نہ کھاؤں گا، اور اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے تو قتل کر دے، میں اس بات پر راضی ہوں۔ بادشاہ نے آگ جلوائی اور اس پر ایک گرم بڑا سارا برتن رکھا جس کے اندر تیل کو کھولا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس بادشاہ نے اس کو زندہ اس تیل کے اندر ڈال دیا، وہ اسی طرح انتقال کر گیا۔ اسی طرح 7 کے 7 بچے اس بادشاہ نے قتل کروا دیے۔ جب ماں کی باری آئی تو ماں سے بادشاہ کہنے لگا کہ تو عقل مند بن، ایک لقمہ کھا لے، میں چھوڑ دوں گا، اور فقط چھوڑوں گا نہیں بلکہ جو تو چاہے گی تجھے وہ دوں گا، تو سلطنت چاہے تجھے میں سلطنت تک دے دوں گا، تیری من ماہی چیز دوں گا، جو تو مانگے گی میں تجھے وہ دوں گا، تیری من مانگی چیز دوں گا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ جس دین کی خاطر، جس رب کے حکم کی خاطر میرے 7 بچوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، میں اپنی جان اس حکم پر قربان کرنے کے لیے بالکل پیچھے نہ ہٹوں گی، تو چاہے تو مجھے قتل کر دے۔ اسی طرح اس صابرہ خاتون کو قتل کر دیا گیا۔ مصیبت پر صبر کرنا مسلمان کے لیے بہت فضیلت کا حامل ہے۔ بے شمار احادیث، بے شمار روایات اور بے شمار قرآنی آیات میں اس کی ترغیب ملتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ کون صبر کرنے والے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے مصیبت ہے، ہم اس پر صبر کرتے ہیں۔ اور جب انسان مصیبت پر صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے، یہ صبر کرنا اس کے لیے اس مصیبت کو آسان کر دیتا ہے، یہ صبر کرنا اس کے لیے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ صبر کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بلکہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب مصیبت آ جائے تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ جو شخص مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے تو یہ صبر اس مصیبت سے اس کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اب مصیبتیں بہت سی قسم کی انسان پر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بے شک ہم ضرور اے مسلمانوں تم کو آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، چیزوں کی کمی سے آزمائیں گے، رزق کی کمی سے آزمائیں گے، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور تمہاری جانوں سے بھی تم کو آزمائیں گے۔ بنی اسرائیل کی وہ خاتون جس کا واقعہ سنا، اس کا جو امتحان لیا گیا، اس پر جو مصیبت آئی تھی، وہ ان کے بیٹوں کی اور اس کی اپنی جان کے عوض میں آئی تھی، یعنی ان کی جان تک اس مصیبت میں چلی گئی، لیکن صابرہ خاتون تھی، اس کا کیسا اجر ہوا ہوگا، کیسا اجر اللہ نے اسے عطا کیا ہوگا۔ تو صبر کرنا بے شمار ایسی نجات کی راہیں نکال دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت کے لیے بھی سرخرو ہو جاتا ہے۔ احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کو ایک کانٹا تک نہیں چبھتا مگر اللہ عز و جل اس کے بدلے بھی انسان کے لیے نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سبھی کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کو اپنی مصیبتوں کے وقت اپنا بہترین ہمراہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔